السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے تجزیہ کار حسب دستور موجود ہیں غلام اللہ وان ایڈوکیٹ صاحب۔ غلام اللہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ جس طرح ہم ماضی میں مختلف ایشوز پر پروگرام کیا کرتے تھے، اپنے پوڈ کاسٹ میں ڈفرینٹ چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے، آج بھی ناظرین ہم آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں پہ قسط وائز جو سلسلہ شروع کیا اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے حوالے سے اس وقت جماعت کے اندر کتنے گروپس ہیں، ان کی کیا کیا پوزیشن ہے، نئی جو انٹریز ہو رہی ہے، نئے جو ایم ایل ایز شامل ہوئے اس کے بعد کیا پوزیشن ہے، اور بالخصوص تنویر الیاس صاحب کے پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد کی کیا سچویشن ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار غلام اللہ وان صاحب۔ غلام اللہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں۔ یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت جو ہے وہ کوئی گروپ بندی کی جو ہے وہ باتیں زبان زد عام ہیں، اس وقت تک کیا آپ کی جو انفارمیشن ہے، جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، کتنے گروپس ہیں، کیا صورتحال ہے، جماعت کتنی مضبوط ہوئی ہے پہلے کی نسبت؟ اچھا رضا صاحب، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی بات ہے یا گروپ بندی کی بات ہے، تو یہ تو ہر زمانے میں ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اندرونی خلفشار کا شکار رہی ہے، اور اس وقت بھی جو پیپلز پارٹی ہے وہ کئی گروپوں اور دھڑوں میں تقسیم ہے، جس میں آپ مظفر آباد ڈویژن میں سے چودھری لطیف اکبر صاحب کا ایک گروپ ہے۔ اچھا، لیکن وہ بیسک مظفر آباد ڈویژن کا نہیں ہے، آزاد کشمیر لیول کا ایک خاص گروہ، ایک خاص قسم کا گروپ ہے۔ اور پھر جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں چودھری یاسین صاحب، ان کا اپنا گروپ ہے۔ جو جنرل سیکرٹری ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ان کا اپنا گروپ ہے۔ اور اب جو ہے وہ سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کی صورت میں ایک نیا یعقوب صاحب کا بھی کوئی گروپ، میں وہ اس طرف آ رہا ہوں۔ تنویر الیاس صاحب کی صورت میں ایک نیا جو ہے وہ ایک گروپ آ گیا ہے۔ بیرسل سلطان محمود چودھری صاحب نے ابھی آنا ہے، ایک وہ بھی گروپ ہوگا۔ اور مزے کی بات، ان سارے گروپس کی موجودگی میں ایک اور گروپ بھی ہے جو اس وقت تک بظاہر اس گروپ میں لوگ نہیں نظر آتے، لیکن ایک آدمی کا اپنا وجود اتنا مضبوط اور اتنا بھاری ہے کہ وہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں کسی تبدیلی کی بات کرتی ہے، کسی وزارت عظمیٰ کی بات کرتی ہے، کسی اقتدار کی بات کرتی ہے، تو ایک نیا نام سامنے آتا ہے، وہ ہے سردار یعقوب خان صاحب، جو پہلے آزاد کشمیر میں پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، پھر پرائم منسٹر بھی رہے، تو ان کا گروپ بھی سامنے آتا ہے۔ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے وہ بظاہر پیپلز پارٹی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو رہی ہے، تنویر الیاس صاحب کے آنے کی وجہ سے مضبوط ہوئی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی سے شدید خطرات لاحق ہیں، اور پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی سے خطرہ، پیپلز پارٹی سے خطرہ ہے۔ اتنے گروپ ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے متحرک ہیں، یہ ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کے لیے متحرک ہیں، آئے روز ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آئے روز اپنے کارکنان کے ذریعے جو ہے وہ دیگر جو گروپس ہیں تو ان کے اوپر تنقید کرواتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی بظاہر لوگ سمجھتے تھے کہ شاید آگے جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ گروپنگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ اس گروپنگ کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آخر پہ زرداری صاحب بلائیں گے، بلاول صاحب یا تنویر جو ان کے چودھری ریاض صاحب ہیں وہ بٹھا کے کوئی ان کو شٹ اپ کال دیں گے؟ کیا شٹ اپ کال سے بھی ان کی گروپ بندی ختم ہو سکتی ہے؟ رضا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو آزاد کشمیر کے اقتدار میں ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی وہ سندھ کے اندر تو ان کی حکومت موجود ہے، اور کشمیر کے اندر یہ ان کی جو اچھل کود ہوتی ہے یہ کوالے کے سے ادھر ہی ہوتی ہے۔ تو کوالے کے پار جب یہ جاتے ہیں تو ان کی یہ تو غلاموں والا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ ان میں سے تو کسی کے اندر وہ اخلاق کی جرت نہیں ہوتی کہ یہ جو ہے مقابلہ کر سکیں، بات کر سکیں، اختلاف رائے رکھ سکیں، اختلاف کی بات کر سکیں۔ وہاں سے تو حکم سنایا جاتا ہے اور یہ حکم سن کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے خلاف پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے بڑے اعلانات کیے، لیکن جس وقت تنویر الیاس کو چودھری ریاض صاحب کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہوئی، زرداری صاحب کے ساتھ جا کے شامل ہوئے، تو آزاد کشمیر کے یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو جو نام نہاد لیڈر کہتے ہیں، تو ان میں سے ایک بھی موجود نہیں تھا۔ اور وہ لوگ کہ جو تنویر الیاس کو کل تک کبھی اے ٹی ایم کہتے تھے، کبھی نالائق کہتے تھے، کبھی ناکام کہتے تھے، کبھی کیا کہتے تھے، تو یہ ان کو صرف ایک فون کال آئی، وہ بھی زرداری ہاؤس سے نہیں آئی، چودھری ریاض کی آئی کہ تنویر الیاس کا استقبال کرو،
مبارکباد ہو. تو جو لوگ کل تک بڑے بڑے دعوے کرتے بڑے تھے, بڑے بڑے اخبارات بڑے کے اندر اعلانات اشتہار کرتے دیے تھے, جا رہے تھے, تو سوشل بڑے بڑے میڈیا پہ وہ سارا اخبارات میں کچھ. ان کے اشتہار بھی چھپے اور وہ ویلکم کرنے بھی گئے. اور کئی تو ایسے ہیں کہ جو لوگ سوچتے تھے کہ یہ تو شاید تنویر الیاس آ گیا تو یہ شاید سیاست چھوڑ دیں تو اس کا استقبال نہیں کریں گے, وہ تنویر الیاس کے گھر اسلام آباد پہنچ گئے. اچھا, تنویر الیاس صاحب سے مجھے ایک بات یاد ہے کہ وہ 1 سال تک آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بھی رہے. اس دوران انہوں نے کتنا اچھا ڈیلیور کیا ریاست کی عوام کو, کتنے بینیفٹس دیے, ریاستی خزانے کو کتنا فائدہ ہوا, اس پہ بھی بات کیجیے. دوسرا یہ بتائیے کہ ان کے آنے سے پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا. اچھا رضا صاحب, جہاں تک تنویر الیاس صاحب کی گورننس کی بات ہے, 1 سال تک وہ اس ریاست کے وزیر اعظم رہے اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ مال مفت دل بیرم بادشاہوں کی طرح وہ جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کو پیسے دے دیتے تھے. کوئی بیٹھا ہوا ہے تو جیب سے ہاتھ مار کے پیسے نکال کے دے دیتے تھے. لوگوں کی مطلب یہ لگتا تھا کہ بظاہر کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کی مدد کر رہے, تنخواہ بھی نہیں لے رہے, کوئی اور چیز بھی نہیں لے رہے. تو کیونکہ بادشاہ آدمی ہے, گھر سے پیسے لے کے آیا ہوا ہے, اس کو آزاد کشمیر کی سیاست سے کوئی مطلب پیسے کمانے کے لیے. تنویر الیاس صاحب نے تنخواہ بھی نہ لینے کا اعلان کیا تھا کہ میں کوئی تنخواہ نہیں لیتا. جی بالکل, میں وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ مسیح ہے, یہ نجات دہندہ ہے, یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کے مسائل حل کرے گا. مہاجرین کے حوالے سے انہوں نے کچھ اقدامات کیے, جو باقی حافظ قرآن کے جو لوگ تھے ان کے حوالے سے کیا, مساجد کے حوالے سے. لیکن جب مطلب یہ ان کے اچھے کام ہیں, کیونکہ جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف. لیکن جب وہ اقتدار سے چلے گئے تو پھر پتہ چلا کہ وہ جو بادشاہ سلامت تھے وہ تو ہمارے خزانے سے, ہمارے ٹیکس سے, ہماری ریاست کے پیسوں سے وہ جو تقسیم کر رہے تھے, تقسیم تو وہ کر رہے تھے کہ لوگ ان کی شہرت بڑھے, ان کا نام لے, لوگ ان کی تعریفیں کریں. وہ تو سارا کام ہو گیا, لیکن آپ کے جو قومی خزانہ تھا اس کو بڑا نقصان پہنچا کے گئے تنویر الیاس صاحب. کیونکہ جو ان کا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا جو سیکرٹ فنڈ تھا وہ 2 کروڑ روپیہ تھا, تو انہوں نے 60 کروڑ 50 لاکھ روپیہ اضافی خرچ کیے, اور جن میں سے 22 کروڑ روپے تو صرف وہ ہیں کہ جو پیٹرول, ڈیزل, چائے وغیرہ اور ہاتھ ملانے کے, کہوہ پلانے کے, بسکٹ کھلانے کے, تو وہ پیسے لگے. تو تب جا کے ہمیں بھی پتہ چلا, لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت تو جو پیسے اڑا رہے تھے وہ پیسے تو ہمارے اپنے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مطلب جاری اس انداز سے ہوتے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم پہ عنایت ہو رہی ہے, ہم پہ مہربانی ہو رہی ہے, ہم پہ کرم ہو رہا ہے. تو بادشاہ سلامت نے جو ہے وہ قومی خزانے کو بڑی بے دردی کے ساتھ استعمال کیا, ایسے استعمال کیا جیسے یہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں بالکل مفت میں کہیں سے ملا ہوا ہے اور اس سے لوگوں کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ لوگوں کی زندگیوں میں فرق لانے کے لیے, کیونکہ آپ جب وزارت عظمیٰ جیسے منصب پہ ہوتے ہیں تو آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دوائیاں, لوگوں کے بچوں کی ادویات کا, ان کی تعلیم کا, ان کی صحت کا, ان کے دیگر معاملات کا. آپ نے اس کے اوپر توجہ دینے کے بجائے آپ نے شروع کر دیا جو ہے نا وہ مال بانٹنا, اور کبھی آپ کس تھڑے پہ کھڑے ہو کے پیسے بانٹ رہے ہیں, کبھی کس جگہ پہ بیٹھ کے, لیکن بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے پیسے تو ان کے تھے ہی نہیں, پیسے تو کسی اور کے تھے. اور جو پیسے انہوں نے خرچ کیے, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اب جب انہوں نے اضافی خرچ کر دیے تو اس کا ان کو اسمبلی سے اپروول لینا تھا, تو وہ اپروول نہ لیا, نہ آج تک لیا. کیونکہ ان سے کون پوچھ سکتا ہے, کیونکہ اس ملک میں جو قانون ہے نا رضا صاحب, وہ غریب آدمی کے لیے ہے, امیر آدمی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اور یہی والا معاملہ اگر کسی چپراسی چوکیدار, کسی سکیل 5, 7, 8 کے کسی بندے سے اس طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ جہاں اس نے کچھ ایسے اخراجات کیے ہوتے جہاں پہ اس کو مطلب الاؤ نہیں تھا یا اس کو اجازت لینی تھی, تو وہ آج جیل میں سڑ رہا ہوتا اور اس کا خاندان بھوک سے مر رہا ہوتا. یہاں پہ میں ایک بات آپ سے شیئر کروں کہ اور اپنے ناظرین سے بھی, ایک حکومتی منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں نام نہ بتانے کی شرط پہ یہ بتایا کہ میرا نام مت کوٹ کیجیے گا. پرائم منسٹر انوار الحق صاحب نے اس سیکرٹ فنڈ کو جب یہ فائل سامنے آئی تو انہوں نے سیکرٹری فائنانس کو بلایا, انہوں نے کہا واٹ از دس, کاغذ لے آیا تو یہ کیا ہے, آپ کے خلاف میں کارروائی کروں گا اور ریفرنس بھیجتے ہیں. سیکرٹری فائنانس کو ڈرا کے انہوں نے جو آزاد کشمیر کے تھے تو بہت سارے اپنے ذاتی کام کروائے. ٹھیک ہے. دوسرا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جو اس وقت جس میں تنویر الیاس صاحب شامل ہو چکے ہیں, اس کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے اور نون لیگ نے مل کے تنویر الیاس کی حکومت کے خلاف مظاہرہ بھی کیا تھا اور اسمبلی کو تالے بھی لگائے تھے. اس حوالے سے کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں یہ دھڑا بندی جو آج ہے کل یہ پھر مستقبل میں گڑبڑی کرے گا؟ رضا صاحب, پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ کوشش کرتی ہے کہ نہ یہ, کیونکہ یہ اقتدار میں ہو تو یہ کام نہیں کرتے, اپوزیشن میں ہو یہ کام کرنے نہیں دیتے.
اور یہی کچھ حال انہوں نے جب تنویر الیاس پرائم منسٹر بنا تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو آزاد کشمیر کی اسمبلی اس کو تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے تالے لگا دیے. یہ ہر دن آ کے اس کے دروازے کے باہر احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیتے تھے. رضا صاحب اس سے بڑی بدقسمتی اس ریاست کی کیا ہو سکتی ہے کہ تنویر الیاس جب وزیر اعظم بنے تو ان کو کام سے روکنے کے لیے کہ یہ کوئی عوامی فلاحی منصوبہ نہ کر دے, کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے اس کی حکومت کو دعا مل جائے, یہ لوگوں میں پاپولر ہو جائے, کچھ اور ہو جائے, تو انہوں نے 4 مہینے تک لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر کا جو اجلاس ہے وہ جاری رکھا. یہ آزاد کشمیر کیا, یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ جہاں پہ 52 کا ایوان ہو اور وہاں پر آپ کا جو اجلاس ہے وہ دنیا کی تاریخ میں کوئی اس کی مطلب 4 مہینے تک آپ کا وہ اجلاس چلتا رہے. اور وہ اجلاس رضا صاحب عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ ہمارے ایم ایل اے صاحب جا رہے ہیں, وزیر صاحب اسمبلی جا رہے ہیں, قانون سازی ہو رہی ہے, تو اس کا ایک ایک دن کا اس ریاست کو بھرنا پڑتا ہے. ان کے ٹی اے, ان کے ڈی اے, ان کے اخراجات, ان کا پیٹرول, ان کا ڈیزل, ان کی رہائش, مطلب ایک دن اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے آپ کو ایک وزیر صاحب 1 لاکھ روپے سے اوپر پڑتے ہیں. تو انہوں نے 4 مہینے تک نہ کام کیا اور نہ کام کرنے دیا. اور تنویر الیاس کو اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ چور ہے, یہ مطلب خزانے کو خالی کر رہا ہے, یہ مطلب یہ سارے الزامات لگا رہی تھی پیپلز پارٹی. رضا صاحب ترجیحات کیسے بدل جاتی ہیں کہ آج پیپلز پارٹی کی ترجیح بدل گئی. آج دنیا کا سب سے نیک, سب سے شریف, سب سے اچھا, سب سے دیانتدار, سب سے محفوظ سرمایہ دار, سب سے مطلب جو تمام دنیا کی خصوصیات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کل اگر الیکشن میں نظر آتی ہے. اور تنویر الیاس صاحب وہی تنویر الیاس ہیں جن کی انہوں نے حکومت نہیں چلنے دی تھی, اور ایک فون کال کے بعد یہ ایسے ڈھیر ہوئے کہ جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے. ان کو تو ریاست کے تقدس کا بھی خیال نہیں ہے. یہ جھنڈیاں لگائے ہوئے ایک ایسے آدمی کو ویلکم کر رہے ہیں جس کے پاس اس وقت نہ تو کوئی آئین ہی ہوتا ہے, نہ قانونی ہوتا ہے, نہ تو اس کے پاس کسی پارٹی. یہاں پہ میرا سوال یہ آپ سے کہ تنویر الیاس صاحب پیپلز پارٹی میں آ گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ATM مشین اٹھا کے لے آئے. پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں کتنی سیٹیں لے سکتی ہے اس وقت تک, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ رضا صاحب جو تنویر الیاس صاحب کی جو شمولیت ہوئی ہے, ابھی میرے حال میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے گروپ کی بھی بات چل رہی ہے, تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہتر پوزیشن تھی آزاد کشمیر کے اندر, اور پیپلز پارٹی یہ جو آمدہ الیکشن ہے اس میں مطلب بہت بہتر کارکردگی دکھا سکتی تھی. لیکن کیونکہ اب انہوں نے آزاد کشمیر کے جو لوٹے ہیں وہ سارے اکٹھے کرنے شروع کیے ہیں, اور کیونکہ وہاں پہ تو اسلام آباد میں چودھری ریاض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو لین دین کے معاملات اور دیگر چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, باقی چیزوں کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف جو ہے وہ بلند ہوگا. یا ان کے آنے سے بہت کمزور, ان کے آنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی بہت کمزور ہو گئی ہے. اور لوگوں کو اب کیونکہ لوگوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو ہم نے نشان عبرت بنا کے چھوڑنا ہے تاکہ آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر یہ جو فلور کراسنگ ہے اس کا راستہ بند ہو, اور یہ راستہ بند ہو کہ لوگ ذاتی مفادات کے لیے ہر سال ہر 5 سالے میں ان کی ایک جو ہے نا دوسری پولیٹیکل پارٹی, اور وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی میں آ کے کبھی آپ مطلب ایک اس نقصان کی وجہ کیا, مجھے وجہ یہ بتائیں کہ آیا جو پیپلز پارٹی کا جینون کارکن ہے جو گراس روٹ لیول سے نیچے آیا وہ متاثر ہوا ہے اس وقت؟ ہر بندہ متاثر ہو رہا ہے. متاثر کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے رضا صاحب آپ یہ بات بتائیں کہ جب ایک حلقے کے اندر آپ کا ایک آدمی پچھلے 15 سال سے محنت کر کے اس نے پارٹی کو جمع کیا, اکٹھا کیا, معاملات کی ساری چیزیں کی, آپ اس کے اوپر لا کے پیراشوٹر کو بٹھا دیں گے تو وہ کیسے آپ کی پارٹی کے ساتھ وفادار رہ سکتا ہے؟ یا اس کے جذبات کہاں جائیں گے, اس کی چیزیں کہاں جائیں گی؟ جب آپ اپنے کارکنان کو ذبح کریں گے تو وہاں پہ جو لوگ موجود ہوں گے تو وہ اگر مطلب پارٹی کے ساتھ رہیں بھی, پہلی بات تو یہ بہت سارے لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں, جو رہتے بھی ہیں تو وہ پارٹی کے لیے کام نہیں کرتے, وہ پھر صرف اس حد تک پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے اپنی طرف سے ووٹ دینا ہے تو ہم اپنا ووٹ دے دیں گے, یہ جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں. اور میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان صاحب کی موجودگی سے پہلے کی اگر میں پوزیشن کو ڈسکس کروں تو پاکستان پیپلز پارٹی میرے پوائنٹ آف ویو سے جو ریاست کے اندر جو حلقے ہیں 33 حلقے ان میں سے تقریباً 11 سے 12 نشستیں جو ہے وہ بآسانی سے یہ لے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سمیٹ لے گی. لیکن اب جو میں اس وقت کیونکہ میں لوگوں میں بھی جاتا ہوں, لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں, لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آگے بڑھنے کے بجائے 13 سے
کم ہو کے میرے حساب میں 8 سے 9 سیٹوں پہ آ گئی ہے. اچھا. اور آگے بھی ابھی کیونکہ 1 سال پورا پڑا ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں اوپر سے ان کی گروپ بندی, اوپر سے ایک دوسرے کے خلاف فتنے بازی, اور سب سے اہم عنصر اب پیپلز پارٹی کے اندر جو پہلے کبھی نہیں ہوا کرتا تھا وہ برادری ازم ہے. اور کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے کارکن کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے. ان کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ صرف اور صرف ان کا برادری کا ہونا ضروری ہے. اور جو کیونکہ پیپلز پارٹی بیسیکلی غریب, مزدور, کسان, آری, ان لوگوں کی جو محروم جو طبقہ ہے ان کی جماعت ہوا کرتی تھی, لیکن آج سرمایہ دار نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا, اور پولیٹیکل طور پہ جو لوگ ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا بھی کوئی نجات دہندہ نہیں ہے. اب جب ان کے پاس نجات دہندہ نہیں ہے تو وہ پیپلز پارٹی سے بھی خائف ہو گئے. غلام اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئندہ پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.